السلام علیکم ناظرین، آج ہم اسلام کے ایک بہت کنٹروورشل ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جو ہے پولیگیمی یا زیادہ شادیاں۔ آج کے دور میں دین اسلام کو اس بات پر طنز کیا جاتا ہے کہ اس میں مردوں کے حقوق بنسبت عورتیں زیادہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صرف لوگوں میں مسائلوں کے متعلق سمجھ کم ہے اور مختلف موضوع پر الگ الگ عقائد پر چلنے والے علماء حضرات اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو مسائل سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ دین اسلام میں زیادہ شادیاں جائز ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ اہم مسائل ہیں۔ سورہ النساء کی 3 آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر تم ڈرو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ان میں سے جو تمہیں بھائیں 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کر لو، اور اگر تمہیں لگے کہ تم ان سب میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک سے ہی کرو۔ مثلاً دین اسلام زیادہ شادیوں کی اجازت ان عورتوں کو سہارا دینے کے لیے دیتا ہے جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، طلاق شدہ ہیں۔ ساتھ ہی اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی سبھی بیویوں کو ایک جیسا رتبہ، محبت اور خلوص کے ساتھ رکھے۔ سورہ النساء کی 129 آیت میں اللہ فرماتا ہے، تم چاہو تو بھی اپنی بیویوں میں جذباتی انصاف نہیں کر پاؤ گے، پر کسی ایک کی اور مائل ہو کر باقیوں کو بیچ میں چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ ظلم و زیادتی سے بچو، بے شک اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھو، اور نہ رکھ سکو تو ایک شادی کرو۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں مرد کو زیادہ شادیوں کا حکم تو ہے اور یہ جائز بھی ہے، لیکن اس کے لیے دین اسلام نے کچھ شرطیں رکھی ہیں جن کو پورا کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ رسوا ہوں گے۔ دین اسلام زیادہ شادیوں کی اجازت تو دیتا ہے، ساتھ ہی قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک شادی کرنا زیادہ مناسب ہے۔ دین اسلام زیادہ شادی کی اجازت یتیم، بیوہ اور طلاق شدہ عورتوں کو سہارا دینے کے لیے دیتا ہے، لیکن لوگوں نے اسے معاشرے میں ایک عام عمل بنا لیا ہے، اور کئی مردوں نے اسے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ آج اپنے معاشرے میں یہ حال دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ شادی والے اسلامی حکموں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ بھارت اور پاکستان جیسے ممالکوں میں ہیں جو یہاں سے شادیاں کر کے کام کے سلسلے میں باہر کے ممالکوں میں جا کر بس گئے اور اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ گئے اور وہاں دوسرے نکاح کر لیے۔ اس طرح سے وہ نہ صرف گناہ میں شریک ہو رہے ہیں بلکہ اللہ کے قریب ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس دور جہالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ آپ نے 11 شادیاں انجام فرمائیں، پر کوئی ہمارے آقا کے مخلص مزاجی کے بارے میں بتانے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 25 سال اپنے سے 15 سال عمر بڑی ایک بیوہ خواتین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بتائی۔ اس بیچ آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کو اللہ کی رحمت سے حضرت ختیجہ سے 6 اولادیں ہوئیں۔ جب حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ نے مزید نکاح کیے۔ ان سب میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کنواری تھی، باقی سب اہلیہ رسول طلاق شدہ یا بیوہ تھیں۔ یہ سبھی نکاح ان خواتین کو سہارا دینے کے لیے اور اللہ کی حکمت سے انجام دیے گئے تھے۔ کیا آج کے دور میں کوئی مرد خود سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں فحاشت اتنی عام ہے کہ لوگ اسلام کی بنیادی عبرتوں سے بھٹکتے جا رہے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی زیادہ شادیاں پسندیدہ عمل نہیں تھی۔ جب بنو ہشام بن مغیرہ اپنی بیٹی کے نکاح حضرت علی سے کروانے کی خواہش آقا کریم کے پاس لے کر آئے تو آپ نے منع فرما دیا اور بولے کہ اس عمل سے میری فاطمہ کا دل دکھے گا اور فاطمہ مجھ سے ہے، چنانچہ اس کا دل دکھے گا تو میرا، ایک نبی کا دل دکھے گا۔ جو چیز اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے لیے اچھا نہیں مانتے تھے، وہ اپنی امت کی بیٹیوں کے لیے کیسے اچھا مان سکتے ہیں؟ جب حضرت فاطمہ کے نکاح کی بات ہوئی
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دہیج کے متعلق بات شروع کی تو آقا کریم رونے لگے اور فرمایا، ابو بکر، اگر نبی ہو کر میں دہیج دوں گا تو میری امت کی غریب بچیوں کے نکاح کیسے ہوں گے؟ وہ پاک ذات جو عبرت ہے تمام عالم انسانیت کے لیے، ہمیں ان کی نصیحتوں اور سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ظلم کرنے سے بچائے، اور جو ظلم کر رہے ہیں ان کو ہدایت عطا کرے، آمین۔ تو اس ویڈیو کو کرتے ہیں ہم یہیں ختم۔ ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ابھی کے لیے دیے اجازت، اللہ حافظ۔